جو ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر تمہارے پاس مصطفیٰ سے بڑی کوئی رحمت ہے تو ہمیں دکھا دو، اگر مصطفیٰ سے بڑی کوئی رحمت نہیں تو پھر ہمارے ساتھ کہنا پڑے گا میلاد منانا بدعت نہیں، خدا کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اب دوسری بات، ہم میلاد کیوں کرتے ہیں اور دنیا کو کیوں دکھاتے ہیں؟ قرآن پاک کے پروردگار فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے مسلمانوں کبھی پریشان مت ہونا، تمہارا نبی دور نہیں، تمہاری جانوں سے بھی قریب۔ تمہارا نبی گیا نہیں، تمہارا نبی ہے، تمہارا نبی تھا نہیں، تمہارا نبی ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، خدا نے بے نیاز نے فیصلہ کر دیا کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ اب سٹیج سے لے کر ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا سکیں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چوپن میں خاروں کے رہ کر پھر بھی پھول زندہ ہے۔ منا کے میلاد جشن بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا نبی زندہ ہے، ہم ہی وہی لوگ ہیں جن کا نبی زندہ ہے۔ ہمارا نبی بھی موجود ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے اور تا قیامت ہم میں موجود رہے گا۔ اب تیسرا نقطہ، ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں، لوگوں تو اعتراض کرتے ہیں کہ سال میں تم میلاد کیوں کرتے ہو؟ خدا کی قسم اگر سال کے ہر دن بھی میلاد منایا جائے تب بھی رسول کا احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی قومیں آئی، ان کی امتیں آئیں۔ اللہ کرے یہ زبان تیرے دل میں اتر جائے، لیکن پروردگار نے کبھی یہ اعزاز کسی کو نہیں دیا۔ اس میں حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت یوسف بھی آئے، بڑے نبی آئے، کسی کو یہ مقام نہیں ملا۔ لیکن جب امت رسول آئی تو رب نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محمد مصطفیٰ کی امت، ساری امتیں ایک طرف محمد کی امت ہے۔ اب توجہ فرمانا، خالق بے نیاز ہمیں کہا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ خالق کون سا ایسا جرم ہے جو یہ امت نہیں کرتی؟ ہم نے تیرے دین کو چھوڑا، ہم نے تیری شریعت کو توڑا، ہم نے قانون مصطفیٰ کو توڑا۔ خالق بے نیاز تو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، تجھ سے دور بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تو نے کہا امت محمدی تم سب سے بہترین امت ہو۔ خالق بے نیاز تو ظاہر باطن جاننے والا ہے، پھر بھی ہمیں یہ اعزاز دیا۔ اب یہ جواب سن کر تمہارے جسم ادھر ہوں گے، روح مدینہ پہنچ جائے گی، تو جواب آتا ہے چپ کر بدبخت نہ بن، میں نے تیرے تعریف اس لیے کی کہ میں نے تیرے اعمال نہیں دیکھے، نسبت یار دیکھی۔ اب خود ہی فیصلہ کر، یہ شان ہے خدمتداروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر محمد یار فریدی کیوں نہ کہیں خدا سائیں محمد براون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، خدا کو ڈٹھو رات میراج کھل دے، تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے، تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے، خدا دی خلافت چلاون تو صدقے، خدا سائیں محمد براون تو صدقے۔ جس نبی کی امت کا یہ عالم ہو تو بتاؤ اس مختار کل کا عالم کیا ہوگا؟ آج کچھ بدبختوں کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتا، ہر وقت حضور کے ذکر کو گھٹاتے رہتے ہیں، حضور کے ذکر کو کم کرتے رہتے ہیں۔ ارے بدبختوں، جب نبیوں کے سردار نے خود فرما دیا یا ابا بکر نب یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر اعلان کر دو مصطفیٰ کی حقیقت کو، مصطفیٰ کے مقام کو سوائے خدا کے نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی پہچان سکتا ہے۔ تو پھر محمد یار فریدی کیوں نہ کہیں حقیقت محمد اللہ المعمہ، نہ حل تھیا حل کرا کو نہیں سکتا، علم شہر حق مشکل کشا دے، سوا جام کو سر پلا کو نہیں سکتا۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر
یہ راز مشکل نسا کو نہیں سکتا مرض بے دوائے طبیباں کو آکی میرے مرض دی کر دوا کو نہیں سکتا مسائل دا جھگڑے آسان چھوڑ بیٹھے پر محبت دا جھگڑا چھڑا کو نہیں سکتا اسانت محمد دے ناتاں بڑے سوں اساوانگ ناتاں بڑا کو نہیں سکتا حقیقت محمد دی با کو نہیں سکتا اس لیے مرزا غالب ایشیا کا سب سے بڑا شاعر ہے بادشاہ منتیں کرتے تھے غالب ہمارے لئے کوئی شعر تو لکھو ہمارے لئے کوئی قصیدہ تو لکھو ایک دن غالب نے قلم اٹھائی اور نعت مصطفیٰ لکھنے بیٹھا لوگوں نے کہا غالب آج کیا کرے گا حضور کی نعت لکھ رہا ہوں جو بھی قلم کا اٹھانا تھا ہاتھ کانپنے لگ گیا زبان خاموش ہوئی لوگوں نے کہا غالب آج تک تمہارا ہاتھ نہیں کانپا آج کیوں کانپ رہا ہے تو غالب کی آنکھ سے آنسو گرے کہ آج تک جو کچھ لکھتا رہا دنیا کے تخت نشینوں کے لکھتا رہا دنیا کے بادشاہوں کے لکھتا رہا لیکن آج میں جس کا مقام لکھنے والا ہوں خدا کی قسم عقل کو تو دوڑاتا ہوں عقل میں کوئی لفظ نہیں آتا زبان سے پوچھتا ہوں زبان پہ کوئی لفظ نہیں آتا توجہ فرمانا غالب دن سے لے کر شام تک سوچتا رہا حضور کی بارگاہ میں لکھوں تو کیا لکھوں جب غالب کے ذہن میں کچھ نہیں آیا غالب نے قلم توڑ کر رکھ دی لکھتا ہے غالب ثنائے خواجہ پیزدہ گزاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد اس دان محمد اس دان محمد اس غالب تیرے بس کی بات ہی نہیں کہ تو مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ سکے مصطفیٰ کے مقام کو مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا ہماری عقل بھی اس مقام تک نہیں